کہ حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ ارشاد فرمایا سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا، ہے نا؟ اب سنیں، یہ اس نے کہہ دیا کہ سچے مجذوب کی پہچان ہے کہ شریعت کا مقابلہ نہ کرے۔ اب مجذوب کس کو کہتے ہیں یہ بھی سنیں۔ مجذوب کہتے ہیں ان ننگے پنگے گجیڑی بھگیڑی ریٹ نکلے ہوئے غلاظت منہ سے نکلتی ہوئی ان لوگوں کو جو ادھر ادھر اسٹیشنوں پر، سڑکوں پر، روڈوں پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کوئی بیڑی دے رہا ہے، کوئی سگریٹ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، پاگل مجنوں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجذوب۔ مجذوب مینس یعنی وہ جذب ہو چکے ہیں، یعنی فنا فی اللہ استغفر اللہ، یہ جاہل شیطان ان کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ انہی بریلویوں اور دیوبندیوں کے ولی اللہ ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں، ایسے لوگ اولیاء اللہ نہیں، اولیاء الشیاطین ہیں، یہ ان کے صوفیوں کے اولیاء ہیں، اللہ کے نعوذ باللہ یہ پاگل مجنون لوگ اولیاء نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شریعت سے ٹکرائے، جو شریعت کا مقابلہ کرے، وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہوتا ہے۔ اور یہ پاگل اور مجنون لوگ جن کو لوگوں نے اولیاء اللہ کا خطاب دے کر ان کی پرستش یا ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو سراسر بہرحال کفر ہے۔ سنو، کفر کی یہ تازہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، جو دستور عالم، یہ اس کتاب کو ملفوظات اعلی حضرت کے نام سے دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے دستور کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدی موسیٰ سہاگ، سیدی موسیٰ سہاگ، سہاگ کس کو کہتے ہیں؟ سہاگ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ شوہر کو سہاگ کہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا سہاگ اجڑ گیا۔ مطلب کیا ہے؟ شوہر مرتا ہے تو کہا جاتا ہے سہاگ اجڑ گیا۔ تو یہ شوہر تھے سیدی موسیٰ سہاگ۔ اور سہاگن کس کو کہا جاتا ہے؟ شوہر والی کو، عورت کو نہیں۔ ہر عورت کو سہاگن نہیں کہنا، نہیں تو پیٹ دے گی۔ اب کنواری کو سہاگن کہہ دو تو پیٹے گی نہیں۔ سہاگن کہتے ہیں شوہر والی کو اور سہاگ کہتے ہیں شوہر کو۔ تو یہ سیدی موسیٰ سہاگ۔ اب بتاؤ یہ شوہر کس کے تھے؟ ہے نا ایک معمہ، ایک عجوبہ ہے نا۔ آؤ اعلی حضرت کی زبانی سنتے ہیں، ان کی بیوی کون تھی، ہے نا، اور یہ شوہر کس کے تھے، ان کی زبانی سناتا ہوں میں۔ اور کفر بر گردنے دروغ بر گردنے راوی، کفر نقل کفر کفر نباشت، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، میں اس کو کافر سمجھتا ہوں، کفر سمجھتا ہوں۔ اور جو بھی اس سلسلے میں ان کے عقیدے ہیں میں اس کو کفری عقیدہ سمجھتا ہوں، لیکن میں بیان کر رہا ہوں تاکہ امت کے سامنے ان حنفیوں کے، بدعتی مشرکوں کے یہ چہرے بھی آئیں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کتنے گندے اور کتنے نجس اور کتنے ناپاک اور کتنے برے مذہب کے لوگ ہیں۔ اللہ ان سے دور رکھے لوگوں کو، اور اللہ ان کے مولویوں سے ہمارے نبی کی بھولی بھالی پیاری امت کو محفوظ رکھے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ سہاگ، اس نے کہا ہے رحمت اللہ علیہ، چلو بات آئی ہے، مشہور مجذوبوں میں سے تھے۔ احمد آباد میں مزار شریف ہے، اعلی حضرت کہتے ہیں میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں، اور آج بھی اس کا مزار ہے احمد آباد کے اندر۔ سنو، یہ بھی گئے تھے، اعلی حضرت بھی گئے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ زنانہ وضع رکھتے تھے، عورتوں جیسا وضع، علامہ اقبال نے کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یعنی اپنے چال ڈھال، پہناوے میں، اڑھاؤ میں، جسموں، وہ تمہاری شکل و صورت تم ہو نصارہ، نصرانیوں جیسی ہے۔ تو وہی یہ جو موسیٰ سہاگ تھے، ان کا وضع قطع جو تھا، لباس وغیرہ، یہ کن کے جیسا تھا؟ زنانہ یعنی عورتوں جیسا تھا۔ کان میں بندیاں، ہے نا، ناک میں پھلی، گلے میں وہ ہار، ہاتھوں میں چوڑیاں، ناخن پالش، لپسٹک، کاجل، وہ سب پورا، اور ساڑی بلاؤز یا گجرات میں جو چلتی ہو، بھئی احمد آباد کے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہاں کیا چیز زیادہ چلتی، میں نے تو دیکھے ہیں احمد آباد میں بوشٹ چلتا ہے اور ایک پیٹی کوٹ شرارہ چلتا، وہاں کی لڑکیاں یہی پہنتی ہیں، ہے نا۔ بہرحال تو یہ زنانہ وضع قطع رکھتے تھے، عورتوں جیسا پورا ان کا ہولیا تھا۔ ایک بار قحط شدید پڑا، بادشاہ اور قاضی اور اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے۔ ایسی شکل و صورت جو مسلمان کی شکل و صورت نہ ہو، جس کی وضع قطع مسلمان جیسی نہ ہو، جس کا ایمان مسلمانوں جیسا نہ ہو، جو نماز روزے کچھ نہ کرتا ہو، اس کے پاس جو لوگ جائیں گے وہ کس عقیدے ایمان کے ہوں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ طوائف کے پاس، ہجڑوں کھجڑوں کے پاس کوئی شریف النفس آدمی نہیں جا سکتا ہے،
بہرحال تو وہاں کا قاضی بھی ویسے ہی تھا حنفی قاضی، جبھی تو حنفی لوگوں کا پیر ہے نا، یہ حنفیوں کا پیر ہے. سنو یہ کس کا پیر ہے؟ میں شارٹ کٹ مار رہا ہوں، نہ دیوبندی نہ بریلوی. حنفی کہو کیونکہ دیوبندی کہنے سے دیوبندی ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارا نام لے رہا ہے، بریلوی کہنے سے بریلوی ناراض ہوتے ہیں، تو حنفی کہو. اب اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں جی حنفی کہتے ہو. یہ سب انڈین حنفی کہو. کیوں؟ ہر جگہ کے حنفی ایک طرح کے نہیں ہوتے. عراق کے حنفی کچھ اور ہیں، بغداد کے حنفی کسی اور طرح ہیں، مصر کے حنفی کچھ اور ہیں، لیکن انڈین حنفی کہو. یہ میڈ ان انڈیا حنفی لوگ ہیں. یہ میڈ ان انڈیا حنفی لوگ کہتے ہیں، جمع ہوئے، اب کہنے لگے دعا کے لیے جمع ہوئے. حضرت انکار فرماتے رہے، میں کیا دعا کے قابل ہوں؟ میں دعا کے قابل نہیں. جب لوگوں کی التجا اور زاری حد سے گزری، جب حد سے گزری، سنو کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس بھی آئے تھے، ہے نا؟ قحط مدینے میں پڑا تھا، شدید قحط پڑا تھا. اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے تھے. ایک بدو آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے، ہمارے اموال، ہمارے چوپائے، ہمارے کھیت باڑی ہلاک اور برباد ہو گئے، اللہ سے دعا کیجئے تاکہ اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے. ہے نا؟ اللہ کے حبیب خطبہ دیتے دیتے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب ہم باہر نکلے ہم نے دیکھا مدینے کی گلیاں پانی کے نہر کی طرح بہ رہی تھی. اس قدر بارش ہوئی، اس قدر بارش ہوئی کہ ہم بھیگتے ہوئے اپنے گھر گئے. ہفتے بھر بارش رہی. دوسرے ہفتے وہی بدو آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی اموال ہلاک ہو گئے، چوپائے ہلاک ہو گئے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ بارش روک دے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم حوالینا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ بارش ہمارے مدینے کے ارد گرد، ہمارے مدینے کے ارد گرد کر دے، مدینے کی پہاڑیوں پہ کر دے، مدینے سے بارش کو روک لے. لوگوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی انگلی اشارہ کرتے جاتے، بارش چھٹتی جاتی تھی. مدینہ بالکل سورج نکلا ہوا، لیکن مدینے کی پہاڑیاں بارش سے شرابور ہو رہی تھیں. مدینے کے ارد گرد بارش ہو رہی ہے لیکن مدینے کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے اپنے رب سے درخواست کی، اپنے مالک سے التجا کی، اللہ نے بارش اتاری. لیکن یہ دیکھیں یہ حنفیوں کا پیر کیا کرتا ہے، اس کے دعا کا انداز کیا ہے، ذرا اس کو دیکھو. اور یہ بھی میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں، سنو احناف کیا عقیدہ ہے اور احناف کے ہاں فقہ کا مسئلہ ہے. میں فقہ کے مسئلے میں داخل نہیں ہونا چاہتا، لیکن بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، کہیں اسی وجہ سے یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ حنفیوں کے ہاں نماز استسقاء جائز نہیں ہے. ان کے ہاں نماز استسقاء نہیں ہے، یہ نماز استسقاء نہیں پڑھتے ہیں اور نہ اپنے ملکوں کے اندر پڑھتے ہیں. چنانچہ دیکھ لو یہ بھنڈارے کریں گے، ان کے مولوی بھنڈارے کریں گے، ان کے مولوی مسجدوں کے اندر دعا کروا لیں گے ایسے ہی. اور وہ کال کلوٹی ہمارے ملکوں میں کھیلتے ہیں، بستی گونڈا اور گورکھپور کی طرف ہے نہیں، یو پی میں کال کلوٹی کھیلتے ہیں، لڑکوں کو پانی دیتے ہیں، ننگے دھنگے ادھر ادھر دروازوں کے اوپر لوٹتے ہیں، کال کلوٹی اجر پانی میگھا پانی دے، اس طرح سے نعوذ باللہ شرکیہ کلمات بچوں کے. یہ جائز ہے ان کے ہاں، لیکن ان کے ہاں نماز استسقاء نہیں ہے، نماز استسقاء کا کہیں وجود نہیں ہے. چنانچہ شاید میں سمجھتا ہوں یہ بھی انہی عقیدوں کے تھے، حنفی تھے بھائی ظاہر ہے. اب ان کے ہاں دیکھو حنفیوں کا پیر، حنفیوں کا مجذوب کس طرح سے دعا کرتا ہے. ہم نے اپنے نبی، اپنے حبیب، اپنے امام کا طریقہ بتلایا کہ جب اس سے دعا کی درخواست کی گئی تو حبیب علیہ السلام نے اپنے رب سے کس طرح دعا کی اور صحابہ نے کس طرح دعا کروائی. اب یہ حنفیوں کا پیر کس طرح دعا کرتا ہے، یہ بریلویوں دیوبندیوں کا پیر کس طرح دعا کرتا ہے، اس کو بھی دیکھو. کہتے ہیں کہ جب انکار کرتے رہے اور کہتے رہے میں کیا دعا کے قابل ہوں، جب لوگوں کی التجا اور زاری سے گزری، حد سے گزری، تو ایک پتھر اٹھایا. میں نے پہلے کہا ہے نا کہ وہ کانوں میں بندیاں، ناکوں میں پھلیاں، آنکھوں میں کاجل، ہار، چوڑیاں پہنے ہوئے تھا. کوئی بھائی کہہ سکتا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن سنو دلیل اسی کے اندر موجود ہے کہ وہ چوڑی، گہنے، گجرے سب پہنے ہوئے تھا. کہنے